اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے جمعے سے انشاءاللہ جلسہ سالانہ یوں کہ شروع ہو رہا ہے. جلسہ شروع ہونے سے بہت پہلے جلسے کا کام شروع ہو جاتا ہے. یوکے کا جلسہ سالانہ ایسا جلسہ ہے جہاں جلسے کے عارضی انتظامات کر کے چند دنوں کے لیے ایک عارضی شہری بنا دیا جاتا ہے. پاکستان میں جلسے ہوتے تھے تو وہاں بھی لنگر خانوں کا ایک مستقل انتظام تھا، کئی لنگر تھے. اسی طرح رہائش گاہیں بھی کافی حد تک مستقل ہو گئی تھی. اس سے پہلے جب اسکول اور کالج جماعت کے تھے تو رہائش گاہ ہوتی تھی، لیکن جب حکومت نے لے لیے تو پھر دوسری رہائش گاہیں بن گئیں. بہت زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے عارضی رہائش گاہیں بھی خیمے لگا کر بنائی جاتی تھیں. اس کے علاوہ روا کے مکین مہمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے گھروں میں سمو لیتے تھے. ان کا کھانا وغیرہ لنگر خانوں سے آتا تھا جس جگہ پہ ہوتے تھے وہ. بہرحال روا کے جلسے کے بعض مستقل انتظامات بھی تھے اور ایک لمبے تجربے سے علاوہ مستقل انتظامی ڈھانچے کے روا کے مکین بھی انتظامات کے ماہر ہو چکے تھے. اللہ کرے کہ ان کی یہ رونقیں اور یہ تربیتی ماحول اور یہ خدمت کے جذبے ان کی زندگی کا دوبارہ حصہ بن جائیں. اسی طرح قادیان میں بھی بہت سے مستقل انتظامات ہو چکے ہیں. اب عارضی طور پر اب زیادہ جلسہ گاہ کے انتظامات ہی ہیں، جلسہ گاہ ہی ہے جو زیادہ انتظامات چاہتی ہے. بے شک لنگر خانوں کے لیے ایک زائد غیر احمدیوں میں سے لیبر یا غیر مسلموں سے لیبر لانی پڑتی ہے. کھانے پکوائی کے لیے، روٹی پکوانے کے لیے پکانے والے لانے پڑتے ہیں، لیکن لنگروں کا مستقل وہاں بھی انتظام ہے. اسی طرح جرمنی میں بھی بہت سے مستقل انتظامات ہال وغیرہ میسر آنے کی وجہ سے موجود ہوتے ہیں. کھانا پکانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے. روٹی وہ لوگ بازار سے لے لیتے ہیں جس کو تازہ روٹی سمجھ کر کھاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ بھی شاید ایک ہفتہ پرانی ہوتی ہے. بہرحال اگر نہیں ہوتی تو جرمنی والے پیغام پہنچانے میں بڑے تیز ہیں، شام تک مجھے پیغام پہنچ جائے گا کہ تازہ ہوتی ہے کہ نہیں. اسی طرح
باقی دنیا کے جلسوں کے انضامات کا حال ہے، لیکن برطانیہ کا جلسہ جو اب خلافت کی یہاں موجودگی کی وجہ سے انٹرنیشنل جلسہ بن چکا ہے، اس کے گزشتہ سال تک تو الف سے لے کر یہ تک تمام انضامات عارضی انضامات تھے۔ پہلے اسلام آباد میں جب جلسے ہوتے تھے تو وہاں کھانا پکانے کے لیے ایک مستقل انتظام تھا، اسی طرح روٹی بھی کچھ حد تک وہاں اپنی جو روٹی کی مشین تھی پکانے کی اس سے پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن حدیقۃ المہدی میں جب سے جلسے منتقل ہوئے ہیں، یہاں شروع ہوئے ہیں، گزشتہ 2-3 سالوں سے تو کھانا بھی یہاں عارضی لنگر میں پکتا تھا، کیونکہ اسلام آباد سے کھانا لانے میں یہی تجربہ ہوا تھا کہ دقت ہوتی ہے۔ روٹی کچھ اسلام آباد میں پک جاتی تھی اور کچھ بازار سے خریدی جاتی تھی، لیکن بہرحال اس وجہ سے بہت دقت محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے یہاں کونسل کے ساتھ اس بات کی کوشش ہوتی رہی کہ ہمیں مستقل حدیقۃ المہدی میں کچن بنانے کی اجازت مل جائے، کیونکہ مارکیاں لگا کر جو عارضی کچن بنانا پڑتا ہے یہ بڑا دقت طلب بھی ہے اور خطرناک بھی بعض لحاظ سے۔ بہرحال کونسل نے اس سال مہربانی کی اور مستقل کچن کی اجازت وہاں مل گئی، اور سٹوریج کے لیے جو شیڈ بنے ہوئے تھے وہاں، ان میں ایک بڑے شیڈ کو بڑے اچھے طریقے سے اندر اور باہر سے ٹھیک کر کے مستقل کچن لنگر کا تیار ہو گیا، جس میں اب انشاءاللہ تعالی حسب ضرورت کھانا امید ہے انشاءاللہ پک جائے گا۔ لیکن پھر روٹی کا مسئلہ تھا۔ جب میں نے اس طرح توجہ دلائی تو یہاں انتظامیہ کو، امیر صاحب وغیرہ کو یہی خیال تھا کہ روٹی جس طرح حسب صاحب ایک بازار سے خریدتے ہیں یا کچھ اسلام آباد سے پک کے آ جاتی ہے وہی ہو۔ ان کو میں نے کہا نئی مشین لگائیں، تو اس کے خرچ کی وجہ سے کچھ ان کے تحفظات تھے، لیکن بہرحال جب میں نے کہا مرکز قرض دے دیتا ہے آپ کو، پھر ان کو غیرت آ گئی تھوڑی سی، انہوں نے خرچ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لبنان سے روٹی پلانٹ منگوایا گیا، اور پاکستان سے ہمارے ایک مخلص دوست ہیں احمدی، انہوں نے وہاں لبنان جا کر یہ مشین خریدی اور یہاں آ کے لگائی بھی، وقت دے رہے ہیں ابھی بھی۔ ان کو قادیان اور ربا میں بھی مشین لگانے کا تجربہ تھا، اس لیے بڑے آسان طریقے سے یہاں یہ کام ہو گیا۔ اب لنگر کے لحاظ سے حدیقۃ المہدی کے جلسے کے انتظام میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ انتظام ہے کہ وہاں روٹی پکوائی کے لیے بھی اور کھانا پکانے کے لیے بھی مستقل انتظام ہو گیا۔ بہرحال ہم کونسل کے بھی شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے جنہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ لیکن ابھی بھی یہ انفرادیت اس جلسے کی قائم ہے کہ باقی دنیا کے جلسوں کی نسبت بہت سے عارضی انتظامات تقریباً 30,000 کی آبادی کو سنبھالنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں، خاص طور پر اگر بارش ہو جائے، رہائش اور راستوں کا مسئلہ رہتا ہے۔ راستوں کا مسئلہ تو ایک حد تک ٹریک بچھا کر حل کر لیا جاتا ہے، لیکن رہائش جو ہے خیمے لگائے جاتے ہیں یا مارکیاں ہیں چھوٹی، کھانا کھلانے کا انتظام ہے اور بعض دوسرے مسائل ہیں، وہ ابھی بھی قائم ہیں۔ بہرحال ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور بعید نہیں کہ یہ عارضی شہر ہی جماعت احمدیہ کا ایک مستقل شہر بن جائے۔
جیسا کہ میں نے کہا عارضی انتظامات ہیں شہر بسانے کے لیے. اس عارضی انتظام کا بہت سا انتظام اور بہت بڑا کام وقار عمل کے ذریعے سے والنٹیئر کرتے ہیں, خدام کرتے ہیں, انصار کے اچھی صحت والے لوگ کرتے ہیں. گزشتہ جمعے کو اتفاقاً میں حدیقۃ المہدی گیا تو وہاں اس وقت بھی علاوہ ان لوگوں کے جو روٹی پلانٹ لگنے کے بعد اس کے تجربات میں مصروف تھے, نوجوان, بچے اور بڑے بھی اپنے کاموں کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور جلسے کے انتظامات کو 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے ہی آسن رنگ میں انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے. یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ روٹی پلانٹ لگانے کا کام بھی کسی سے باہر سے آنے والی کمپنی نے نہیں کیا, بلکہ تمام کام ہمارے والنٹیئرز نے, ہمارے انجینئرز نے اور ٹیکنیشینز نے اور دوسرے کارکنوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزا دے. یہاں کے معیار بھی ایسے ہیں جن کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. انڈیا یا پاکستان کی طرح یہ نہیں کہ جس طرح چاہے کام کر لیں اور چیکنگ کوئی نہیں, عارضی کام کر لیا, تاریں لٹکی ہوئی ہیں تو لٹکی رہ جائیں, یا بعض اور اصولی باتیں ہیں. ہر قدم پر یہاں چیکنگ ہوتی ہے. حکومت کا ادارہ آ کر دیکھتا ہے, منظوری دیتا ہے, اس کے بعد پھر آپ اگلا کام شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے روٹی پلانٹ اور کچن کے جو بھی شرائط تھیں ان کے معیار کے مطابق وہ پوری ہو گئیں اور اجازت بھی مل گئی. بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہاں کے عارضی انتظامات کی وجہ سے باقی جگہوں کی نسبت محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی والنٹیئرز بڑے ذوق اور شوق سے یہ کام کرتے ہیں. یہ روح کہ جماعت کی خاطر وقت دینا ہے احمدی کا خاص نشان بن چکی ہے. ہر معاملے میں احمدی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں. انجینئرز ایسوسیشن ہے تو وہ اپنے کام کر رہی ہے, ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے تو وہ اپنے کام کر رہی ہے, دوسرے متفرق شعبے ہیں تو ان کے لوگ اپنے وقت دیتے ہیں. علاوہ جلسوں کے کاموں کے سارا سال یہ کام چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک خاصہ ہے جماعت احمدیہ کا کہ یہاں والنٹیئر کام بہت زیادہ ہوتا ہے. خاص طور پر سالہ سال کی تربیت کی وجہ سے جلسے کے مہمانوں کی خدمت تو احمدی دنیا میں ایک احمدی کا طرح امتیاز ہے. بچے, جوان, بوڑھے, مرد, عورتیں سب جلسے کے دنوں میں خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں اور اپنے ذمہ جو بھی ان کے مفوضہ فرائض ہیں ان کی بجاوری میں بڑے سرگرمی سے کوشاں ہوتے ہیں. اور ہونا چاہیے, کیونکہ جلسے کے مہمان تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں. گویا یہ مہمان نوازی اعلیٰ خلق بھی ہے اور دین بھی ہے. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کا معیار کیا تھا, تاکہ ہمارے معیار مزید اونچے اور بہتر ہوں. ایک دن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آپ آرام فرما رہے تھے, ایک مہمان آ گئے, آپ کو پیغام بھیجا گیا تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے سوچا مہمان کا حق ہوتا جو تکلیف اٹھا کر آیا ہے, اس لیے میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے باہر آ گیا. بس آج بھی یہی معیار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کے لیے ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس مہمان نوازی کا آج ہمیں موقع دیا جا رہا ہے وہ نہ صرف مہمان ہیں بلکہ ایک دینی مقصد کے لیے سفر کر کے آنے والے مہمان ہیں.
اس لیے آ رہے ہیں کہ جلسے کے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے۔ اس لیے آ رہے ہیں کہ اپنی روحانی اور دینی تربیت کے سامان کریں گے۔ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپس میں پیار اور بھائی چارے اور محبت کی فضا کو قائم کریں گے۔ بہت سے مہمان ایسے بھی ہیں جو بڑی تکلیف اٹھا کر آتے ہیں۔ بعض بڑے اچھے حالات میں اپنے گھروں میں رہنے والے یہاں آتے ہیں۔ یہاں تو دنیاوی آسائش کے لحاظ سے ان دنوں میں تقریباً تنگی میں گزارا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آتے ہیں۔ بعض غریب مہمان ہیں، وہ اپنے پر بوجھ ڈال کر دور دراز ملکوں سے صرف جلسے کی برکات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں، خلیفہ وقت سے ملنے اور اس کی باتیں سننے کے شوق میں آتے ہیں۔ اب بے شک MTA نے دنیا احمدیت کو بہت قریب کر دیا، لیکن پھر بھی جلسے کے ماحول کا اپنا ایک علیحدہ اور الگ اثر ہے۔ بس ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج کل کون سی تکلیف ہے جو یہ مہمان اٹھا رہے ہیں۔ بعض بڑی عمر کے ہیں جو مختلف عوارض کے باوجود تکلیف اٹھاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ بعض، جیسا کہ میں نے کہا، اپنے گھر کی آسائشوں کو چھوڑ کر دین کی خاطر سفر کرتے ہیں، مارکی میں سوتے ہیں اور سادہ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بس ایسے مہمانوں کا ہم پر بہت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثریت ایسے مہمانوں کی ہوتی ہے جو صرف اور صرف جلسے کی غرض سے آتے ہیں۔ اور اب تو سفر کے اخراجات بھی بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن خرچ کرتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے۔ بس یہ احترام جو ہے یہ کرنا ان مہمانوں کا ہم پر فرض ہے۔ یہ بہت ہی قابل احترام مہمان ہیں جن کی نیت اللہ اور رسول کی رضا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر مہمانوں کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کو تم شناخت کرتے ہو، بعض کو نہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تواضع کرو۔ تم پر میرا حسن ظن ہے کہ مہمانوں کو آرام دیتے ہو، ان سب کی خوب خدمت کرو۔ بس جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں اور دینی غرض سے آئے ہیں، جن کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، تو پھر ہمیں ایک توجہ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن ظن کا پاس اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہر مہمان کے لیے خدمت کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ دل میں ہمیشہ خیال رہنا چاہیے کہ مہمان کا حق ہوتا ہے۔ جہاں جہاں ہماری ڈیوٹیاں ہیں، ہم نے اس حق کے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہر کارکن اور ہر ڈیوٹی دینے والے کے دل میں یہ ہونا چاہیے، تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن ظن پر پورا اتریں، ہم یہ کہنے کے قابل ہوں کہ اے خدا کے مسیح اور اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق صادق، تیری ہر نصیحت پر ہم آج بھی عمل کرنے والے ہیں۔ اور ایک احمدی سے یہی توقع کی جاتی ہے۔ ایک صدی سے زائد کے سفر نے ہمیں آپ کے حسن ظن سے غافل نہیں کر دیا۔ آج بھی ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں اپنے فرائض کو نبھانے کے لیے حد الوسع کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔
آپ کے اس خیال اور اس درد کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مہمان کو آرام دیا جاوے۔ فرمایا مہمان کا دل مثل آئینہ کے نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بس یہ بہت اہم نصیحت ہے، یہ صرف ہمارا زبانی عہد نہ ہو بلکہ عملی نمونہ ہو۔ اب دنیا کے مختلف ممالک میں جلسے ہوتے ہیں، وہاں بھی مہمان آتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف قومیں جلسے پر آتی ہیں۔ ہر قوم اور طبقے کا معیار مختلف ہے، برداشت کا مادہ مختلف ہے، ان کے بات چیت اور جذبات کے اظہار کے طریق مختلف ہیں، ان کی ہمارے سے توقعات مختلف ہیں، ان کی ترجیحات مختلف ہیں۔ اس لیے ہر ایک کے ساتھ بڑی حکمت سے معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پر حکمت نصیحت ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر یہ سامنے ہوگی تو سب معاملے ٹھیک ہو جائیں گے کہ مہمان کا دل مثل آئینہ کے نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہر خدمت کرنے والا اس نصیحت کو پلے باندھ لے تو کبھی جو چھوٹے موٹے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ پیدا نہ ہوں، شکایت کبھی نہیں ہوں گی، سوائے اس کے کہ کسی کا مقصد ہو ہی شرارت کرنا، تو وہاں تو بہرحال بعض دفعہ سختیاں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ گزشتہ سال ایک واقعہ ہوا تھا، عورتوں میں کھانے کی دعوت کے دوران ایک خاتون مہمان جو بڑے دور دراز علاقے سے آئی تھیں ناراض ہو گئیں کسی وجہ سے۔ اس میں غلطی کسی کارکن کی تھی یا نہیں تھی، لیکن ہمیں اس کو بہرحال تسلیم کرنا چاہیے، تبھی اصلاح ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ مختلف قسم کی تعویلیں پیش کی جائیں۔ اس مرتبہ تبشیر کے مہمانوں میں مردوں اور عورتوں دونوں طرف اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ مختلف غیر ملکی مہمان ہوتے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ویسے تو جیسا کہ میں نے کہا سب مہمان ہی مہمان ہیں۔ بہرحال اس شعبے میں میں نے کچھ تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ یہ تبدیلیاں انتظامی لحاظ سے ہیں، انتظامیہ کو بدلا ہے، اور زیادہ تر واقفین نو اور واقفات نو کو شامل کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک انعام کیا ہوا ہے کہ بہت سارے واقفین نو اور واقفات نو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں اور تیار ہو چکے ہیں جو اپنے کام کو سنبھال سکیں۔ کچھ مستقل جماعت کی خدمت کر کے سنبھال رہے ہیں اور کچھ عارضی انتظامات میں بھی آ گئے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ معیار اس سال بہتر ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ صرف شخصیات بدلنے سے، چہرے بدلنے سے بہتری نہیں آیا کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے شامل حال رہے اور ہم وہ کام کریں، اس طرح آسن رنگ میں خدمت کرنے والے ہوں جس طرح خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر اس کی توفیق مانگیں۔ اور کوئی ایسا یہ بھی دعا کریں ایسا موقع پیدا نہ ہو جس میں غلط فہمی پیدا ہو۔ مہمان نوازی کے ضمن میں میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ انگلستان کے رہنے والے احمدی اور خاص طور پر لندن میں رہنے والے احمدی یہ خیال رکھیں کہ باہر سے یعنی بیرون از UK سے آنے والے مہمان ان کے بھی مہمان ہیں۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کی تعداد
اب کم و بیش 3000 ہوتی ہے، اگر ویزے مل جائیں تو اس سے بھی شاید زیادہ ہو جائے۔ اس لیے یہاں کے احمدیوں میں سے کسی کی ڈیوٹی ہے کسی کام پر یا نہیں ہے، ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ باہر سے آنے والا ہر مہمان ان کا بھی مہمان ہے۔ جب یو کے میں رہنے والے مہمان کی، کیونکہ یو کے میں رہنے والے مہمان بھی جلسے پہ آئیں گے تو مہمان ہوں گے جن کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہاں کے رہنے والے مہمان جب کسی باہر سے آنے والے مہمان سے رابطے میں ہوں تو سمجھیں کہ یو کے میں رہنے والا ہر احمدی میزبان ہے اور باہر سے آنے والا مہمان ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ اگر بعض خاص حالات میں برطانیہ سے آئے ہوئے مہمانوں اور بیرون از برطانیہ آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کسی ترجیح کا سوال پیدا ہو تو بیرون از برطانیہ مہمانوں کو پہلی ترجیح ملنی چاہیے اور یہاں کے رہنے والوں کو بہرحال قربانی دینی چاہیے ان کے لیے۔ بس یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ بعض حالات میں مہمان ہوتے ہوئے بھی میزبان ہیں۔ صرف یہ ڈیوٹی والوں کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو وسیع کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو قربانیاں دینے والا بنائیں، اور جب یہ کچھ ہوگا تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ ہمیں نظر آئے گا۔ جب ہم بعض احادیث کو دیکھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ مہمان بننے کے بجائے میزبان ہی بنے رہیں۔ مہمان نوازی بھی ایک حدیث میں کے مطابق مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ مہمان کی عزت و احترام کرے۔ گویا دوسرے لفظوں میں مہمان کی عزت و احترام نہ کرنے والا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان میں کمزور ہے۔ بس جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بار بار مہمان نوازی کی طرف توجہ دلائی تو اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وجہ سے، قرآن کریم کے حکم کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کریں۔ پھر ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنے کو بھی بڑی نیکی فرمایا۔ بس جلسے کے یہ 3 دن جو ہیں اس میں متفرق نیکیاں بجا لائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ خندہ پیشانی سے پیش آئیں دوسروں سے۔ اس کے مختلف مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں، میزبانوں کو بھی پیدا ہوں گے اور مہمانوں کے لیے بھی پیدا ہوں گے۔ خاص طور پر ڈیوٹی دینے والے کارکنوں کو میں کہوں گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات میں بھی، بات چیت میں بھی تھکاوٹ کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی چڑ بھی جاتا ہے، تب بھی خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اور اپنے افسران جو ہیں اپنے ماتحتوں سے بھی خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ کارکنوں کے لیے بعض دفعہ ایسے موقع پہلے پیدا ہوتے رہے ہیں کہ بعض جگہیں مخصوص ہیں یا بعض کھانے پینے کی چیزیں مخصوص کر دی گئیں، جہاں دفتر بنائے گئے تو فریج رکھ دیے گئے تو مخصوص صرف افسران کے لیے کر دیے گئے، اور عام معاون اگر وہاں سے پانی بھی پی لیتا تھا تو اسے ناراضگی ہو جاتی تھی۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ بہرحال ڈیوٹی کے دوران جس طرح میں نے کہا کئی باتیں ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے کام کرتے ہوئے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں
کہ ہم نے خوش اخلاقی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا. مہمانوں سے تو خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے ہی، اگر آپس میں بھی خوش خلقی کا مظاہرہ کریں، اظہار کریں، تو مہمانوں پر بھی اس پورے ماحول کا بہت اچھا اثر ہوگا اور مزید ماحول خوشگوار ہوگا. اور جو غیر مہمان آئے ہوتے ہیں ان پر بھی اچھا نیک اثر ہوگا. اور پھر اسی طرح خود بھی اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہوں گے، خوش خلقی کا مظاہرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن رہے ہوں گے. پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ڈیوٹی دینے والے کو، ہر کارکن کو، کہ مہمان نوازی کوئی آسان نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا ذکر ہو چکا ہے پہلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ مہمان کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ حقوق کی ادائیگی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ایک جگہ فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا. اور قرابت دار کو بھی اس کا حق دو، اور مسکین کو بھی، اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی اور اسراف نہ کرو. یہاں 3 قسم کے لوگوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج کے مضمون کے حوالے سے مسافر کے حق کی طرف توجہ دلاؤں گا. مسافروں کی بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن جو خدا تعالیٰ کی خاطر اور خدا تعالیٰ کے کہنے سے سفر کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ خوش قسمت مسافر ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسی مجلس میں جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، اس مجلس میں بیٹھنے والوں پر فرشتے بھی سلامتی اور دعاؤں کے تحفے بھیجتے ہیں. ہمارے جلسے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی مجالس ہیں، اور ان مجلسوں میں شامل ہونے کے لیے سفر کر کے آنے والوں کا مقام بھی بہت بلند ہے، جو اس نیت سے آتے ہیں کیونکہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. بس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایسے مسافروں کی خدمت اور مہمان نوازی کا حق ادا کرنے والے ہیں، جس کا حق خدا تعالیٰ نے قائم فرما دیا. یقیناً اس کی ادائیگی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہوگا، اور جو خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لے اس سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے. بس اگر غور کریں تو عجیب نظام ہے یہ جلسے کا بھی، کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلتے چلے جا رہے ہیں. بس جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ خدمت کے جذبے کی روح کو ہر خدمت کرنے والے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. گو اس جذبے سے کرتے بھی ہیں، اس میں مزید بہتری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ڈیوٹی دینے والے صرف اس لیے ڈیوٹی نہ دیں کہ جماعت کی طرف سے مطالبہ آیا کہ چلو ہاتھ بٹا دو کام کرنے والوں کا. صدر خدام الاحمدیہ نے کہہ دیا ہے کہ وقار عمل کرنا ہے، اس لیے آ جاؤ. لجنہ کی صدر نے کہہ دیا ہے تو بطور احسان کام کرنے کے لیے گروپ میں شامل ہو جاؤ. نہیں، بلکہ مقصد خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے کس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی خاطر مہمان نوازی کی اور اس کے حق ادا کیے، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. اس روایت کو ہم جتنی دفعہ بھی سنیں اور پڑھیں ایک نیا مزہ دیتی ہے یا سبق ملتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسافر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کہلا بھیجا کہ مہمان کے لیے کھانا بھجواؤ. جواب آیا کہ پانی کے سوا آج گھر میں کچھ نہیں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ ایک انصاری نے عرض کیا کہ حضور میں انتظام کرتا ہوں. چنانچہ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارات کا اہتمام کرو۔ بیوی نے جواباً کہا آج گھر میں صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ انصاری نے کہا اچھا تو کھانا تیار کرو، پھر چراغ جلاؤ اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو تھپ تھپا کر اور بہلا کر سلا دو۔ چنانچہ عورت نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، پھر چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھی اور جا کر چراغ بجھا دیا، اور پھر دونوں مہمان کے ساتھ بیٹھے یہ ظاہر کرنے لگے کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ بس وہ دونوں رات بھوکے ہی رہے۔ صبح جب وہ انصاری حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تمہاری رات کی تدبیر سے تو اللہ تعالیٰ بھی مسکرا دیا، یا فرمایا کہ تم دونوں کے اس فعل کو اس نے پسند فرمایا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہ پاک باطن اور اثار پیشہ مخلص مومن اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود ضرورت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، اور جو نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے، بچوں کو سلا کر بھوکا سلا کر مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاید ہی کسی کی ایسی حالت ہو، اور خاص طور پر جماعتی مہمانوں کے لیے تو ایسی صورت حال اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل نہیں ہے۔ وہ مہمان جو تھے جن کی خاطر اس خاندان نے قربانی دی وہ بھی جماعتی مہمان ہی تھے، دینی غرض سے آنے والے مہمان تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے مہمان تھے، آپ کے مہمان تھے۔ ایسی مثالیں قائم کر کے ہمیں مہمان نوازی کی اہمیت کا سبق دیا گیا ہے۔ وہ مہمان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا اس کا ایک بہت بڑا مقام تھا، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے جو مہمان ہیں ان کو بھی خدا تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے۔ بس ہر کام کرنے والے کو اس اہمیت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں بظاہر یہ ظلم لگتا ہے کہ بچوں کو زبردستی بھوکا رکھا گیا، لیکن قربانی اور خدمت کا ایک اعلیٰ نمونہ قائم کیا گیا ہے جس میں پورا خاندان شامل ہو گیا، کچھ خوشی سے اور کچھ مجبوری سے۔ یقیناً ان بچوں کو بھی خدا تعالیٰ نے بہت نوازا ہوگا، جیسا کہ اس آیت کے مضمون سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مفلحون میں شامل فرمایا ہے، اور فلاح پانے والے کون لوگ ہیں اگر ہم اس کے معنی دیکھیں تو اس کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ مفلح وہ ہیں جو پھولنے پھلنے والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، وہ جو اپنے نیک اور اعلیٰ خواہشات کو حاصل کرنے والے ہیں اور اس وجہ سے خوشی حاصل کرنے والے اور ہر اچھائی کو پانے والے ہیں، مستقل طور پر ان اچھائیوں اور کامیابیوں کی حالت میں رہنے والے ہیں، زندگی کے آرام و سکون کو پانے والے ہیں، حفاظت میں آنے والے ہیں۔ بس ایک وقت کے کھانے کی قربانی اور مہمان نوازی نے انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا وارث بنا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور جس کو خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ یہ سب کچھ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جو مہمان نوازی کرنے والوں کو ملتا ہے، یہ وہ مقام ہے جو ہمیں اپنے مہمانوں کی خدمت کر کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یہ وہ معیار ہے جو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا قرب دلا کر ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کا موجب بنے گا۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کا موقع عطا فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مفلحین میں شامل ہونے کے راستے کھول رہا ہے۔ اللہ کرے کہ تمام خدمتگار، تمام کارکنان اس فیض کو حاصل کرنے والے بنیں، اور جلسے کے جو انتظامات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا غائب،
جو ہمارے ایک شہید بھائی مکرم ظہور احمد صاحب کیانی کا ہے، جن کو اورنگی ٹاؤن کراچی میں 21 اگست کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ ظہور صاحب اپنے کسی دوست کے ساتھ 11:15 بجے 21 اگست کو گاڑی جس کو صحیح کروانے کے لیے دی تھی وہ لے کر آیا۔ گاڑی کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی، چیک کرنے کے لیے گئے۔ جب آپ باہر آئے تو اسی اثناء میں آپ کے پڑوسی نور الحق صاحب جو غیر جماعت ہیں وہ بھی باہر آ گئے اور یہ تینوں گاڑی دیکھنے چلے گئے۔ جیسا کہ میں نے کہا گاڑی گھر سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ یہ تینوں جب گاڑی چیک کر کے واپس آ رہے تھے، کار چیک کر کے، تو ایک موٹر سائیکل پر 2 حملہ آور آئے، جن میں سے ایک نے موٹر سائیکل سے اتر کر ظہور صاحب پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے ظہور صاحب کے پڑوسی ظہور صاحب کے پڑوسی انوار الحق صاحب نے حملہ آور کے ہاتھ پر چپٹا مارا، جس سے حملہ آور کے دوسرے ساتھی نے نور الحق صاحب پر بھی فائرنگ شروع کر دی اور فرار ہو گئے۔ ظہور صاحب کی بیٹی نے جب فائرنگ کی آواز سنی تو اس نے اوپر سے کھڑکی سے دیکھا کہ 2 موٹر سائیکل اس طرح فائر کر کے دوڑے جا رہے ہیں۔ چائے پی رہی تھی، کھڑکی پہ کھڑی تھی، اس نے چائے کا کپ حملہ آور میں پھینکا، اس پر بھی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ گھر کی کھڑکی پہ بھی فائر لگے آ کے، لیکن بہرحال بچی بچ گئی۔ ظہور صاحب تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت مرحوم کی عمر 47 سال تھی، اور ان کے پڑوسی جو غیر جماعت تھے نور الحق صاحب، وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے۔ ظہور صاحب شہید کے خاندان میں اہمیت کا نفوذ آپ کے چچا یوسف کیانی صاحب اور مکرم محمد سعید کیانی صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا۔ آپ دونوں کو 1936 میں بیعت کرنے کی توفیق ملی تھی۔ دونوں ہی صاحب علم تھے اور باقاعدہ مطالعہ کرنے کے بعد بیعت کی توفیق پائی۔ پھر اس کے بعد مرحوم شہید کے والد اور دیگر 3 چچا بھی احمدیت میں شامل ہو گئے۔ ان کا خاندان پریم کوٹ مظفر آباد کشمیر سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ 1966 میں پیدا ہوئے تھے، 1976 میں کراچی شفٹ ہو گئے، وہیں انہوں نے BA تک تعلیم حاصل کی، پھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ملازمت اختیار کر لی۔ شہادت کے وقت اب محکمہ کسٹم کے اینٹی اسمگلنگ یونٹ میں بطور کلرک تھے، ڈپٹی کلرک یا کلرک خدمات انجام دے رہے تھے۔ ظہور صاحب اپنی مجلس سے انتہائی تعاون کرنے والے تھے، انتہائی ملنسار، مالی قربانی میں صف اول کے مجاہدین میں شامل تھے۔ اسی طرح مہمان نوازی آپ کا خاص وصف تھا۔ کبھی گھر آئے ہوئے مہمان کو مہمان نوازی کے بغیر واپس نہیں جانے دیتے تھے۔ ہر جماعتی عہدیدار کی عزت کرتے اور کسی بھی قسم کی شکایت کو موقع نہ دیتے۔ شہید مرحوم نے موسی بھی تھے، اسی طرح تبلیغ کا بھی شوق تھا۔ بیعت کروانے کی بھی توفیق ملی ان کو، ایک شخص کو 2009 میں۔ آپ کی شہادت کے بعد ہسپتال میں اور بعد میں جنازے کے موقع پر آپ کے دفتر سے کثیر تعداد لوگوں نے شرکت کی، اور ہر ایک نے شہید مرحوم کے اعلیٰ اخلاق و عادات کی تعریف کی۔ ان کے ایک ساتھی جو ان کی شہادت کے بعد ان کے جسد خاکی کے ساتھ رہا، اس نے رو رو کر ذکر کیا کہ شہید مرحوم انتہائی پرشفقت اور صلح جو طبیعت کے مالک تھے۔ کام کے حوالے سے کئی مواقع پر جب ہمیں غصہ آ جاتا وہ ہمیں صبر کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے افسران نے بتایا کہ ظہور احمد کیانی ہمارا ایک بہادر اور جاں باز سپاہی تھا جو بہت تھوڑے عرصے میں ہی ہر ایک کو اپنا گرویدہ کر لیتا تھا۔ آج ہم ایک اچھے ساتھی سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ کے سسر بشیر کیانی صاحب نے بتایا کہ شہید مرحوم خاندان میں ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے۔ مالی لحاظ سے خدا تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی تھی، لہذا پورے خاندان میں جب بھی کوئی ضرورت ہوتی آپ کی اس کی مدد کرتے۔ خاندان کے علاوہ بھی ضرورت مند آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ بچوں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق انتہائی شفقت کا تھا۔ بچوں کی ضروریات کا مکمل خیال رکھتے، ان کی تعلیم کی فکر رہتی، ان کو گہری نگرانی کرتے ان کی،
آپ کی اہلیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اچھا دل دیا تھا، شاید اس شہادت کے لیے ہی یہ اچھا دل دیا تھا۔ بچوں کو کبھی نہیں ڈانٹتے تھے۔ کہتی ہیں کہ شہادت سے پہلے مجھے کہا کہ میری جوتی صاف کر دو، میں بھی آتا ہوں، پھر مسکرا کر نیچے اترے۔ حملے کے بعد کہتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ جب گھر سے باہر آئی اور انہیں دیکھا تو انہوں نے مجھے اور بچوں کو مسکرا کر دیکھا اس زخمی حالت میں، جیسے الوداع کہہ رہے ہیں، اور پھر اپنی جان اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ خطبوں بچوں کو کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن یہاں سے جو میرا خطبہ جاتا تھا ہمیشہ MTA پر بچوں کو کہتے تھے یہ سننا ہے، اس پہ بہرحال ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، خطبہ کیوں نہیں سنا۔ بڑی پابندی تھی ان کی۔ بیٹیوں کے ساتھ خاص شفقت اور محبت کا سلوک تھا۔ آپ کے پسماندگان میں آپ کی اہلیہ ہیں طاہرہ ظہور کیانی صاحبہ، اس کے علاوہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ عمران کیانی 20 سال کی عمر ہے، کامران کیانی 14 سال، سرفراز 3 سال، اسی طرح بیٹیاں ہیں نور صبا 16 سال، نور العین 14 سال، عطیت المجیب 7 سال، فائقہ ظہور 5 سال۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو کی اپنی حفاظت میں رکھے، ان کی اہلیہ کو حفاظت میں رکھے، ان کو صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ اللهم صل على